تو بعض اوقات جب وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے، بے چینی گناہوں کی ہے۔ گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، سکون نہیں آنے دیتا، اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے، اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو، اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو، اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے۔ اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی۔ اگر اس کا خیال بہکا ہے، اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے، اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے، گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے طمانیت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا۔ سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانیت اتر جاتی ہے۔ اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو۔ جب مالک نے معاف کر دیا اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی۔ تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے۔ تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی۔ اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفا ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے، اس سے ایک بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا، اور یہ بالکل درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے، تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے اور کیا ارشاد کرتا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ تو یہ اچانک بات کیوں آ گئی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تن گوش ہو کے اس وحی کو سنتے، پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں، اسرار ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں، وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں۔ تو یہ تین مشقتیں بیک وقت حضور گوارا کر رہے ہوتے۔ اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا، اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے۔ حضور کے قلب اطہر پر گرانی آئی، اور میرے رب کو کیسے گوارا تھا۔ جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ازبر ہو جائے، لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشقت کو دیکھا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے اوپر ہے، ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے، جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا۔